الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور یہ دعوت کی محنت دی ہے اللہ پاک نے۔ یہ محنت اللہ تعالیٰ سے ہدایت لینے کا ذریعہ ہے۔ بہت عظیم، بہت مبارک کام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ کام نہ ہو تو دین کی حقیقت اور ایمان اور یقین اور توحید کی حقیقت سے تو آدمی بہت دور ہو جائے، بہت دور ہو جائے۔ پچھلی مرتبہ میں نے جو بات چیت عرض کی تھی تو بھائی لا الہ الا اللہ کا خلاصہ کیا تھا، اور آج جو عرض کروں گا انشاءاللہ وہ محمد رسول اللہ کا خلاصہ کروں گا۔ بہت عقل چاہیے، بہت دماغ چاہیے سننے سمجھنے کے لیے۔ ایک گزارش تو یہ ہے کہ بھائی بات کو پورا سنو، دھیان سے بات کو پورا سنو، اور اخیر میں ساری بات کا نچوڑ عرض کروں گا۔ آج کی بات چیت ہو سکتی ہے تھوڑی سی لمبی ہو جائے، کوئی دقت نہیں ہے، ویسے بھی نماز جو ہے بھائی جلدی ہو رہی ماشاءاللہ، تو بیٹھے رہنا جم کر۔ اخیر میں بات چیت کا نچوڑ عرض کروں گا کہ دعوت ہم کیوں دیتے ہیں اور کیوں زور دیتے ہیں کہ اس کو سیکھو۔ اس کا نچوڑ اخیر میں کروں گا انشاءاللہ۔ فی الحال بات سنیں توجہ سے، دھیان سے۔ اور یہ بات بڑی، تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا ترجمہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کا خلاصہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور محمد رسول اللہ کا خلاصہ یہ کرتے ہیں کہ بھائی تم اسباب بناؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے حالات ٹھیک کرے گا۔ تو یہ خلاصہ محمد رسول اللہ کا غلط ہے، صحیح نہیں، اور یہ یقین ہمیں بہت برباد کر کے چھوڑے گا، غلط یقین۔ لا الہ الا اللہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور محمد رسول اللہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیاں دور کروانے کا ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سوا کچھ نہیں۔ یہ یقین بٹھانا دل کے اندر۔ اب کیونکہ ہم اسباب کو ذریعہ سمجھتے ہیں، یقین کو ذریعہ نہیں سمجھتے، اسی لیے یہ حال ہے کہ بھائی آج گشت میں کیوں نہیں تھے؟ ارے وہ ایک کام پکڑ رکھا تھا۔ بھائی آج تمہاری مغرب کی نماز کیوں نکل گئی جماعت سے؟ تمہیں عصر کی جماعت سے نماز کیوں نکل گئی؟ ارے یہ گاہک آ گیا تھا، ایک پارٹی آ گئی تھی، اگر میں نماز کو آتا تو وہ چلا جاتا۔ تو کیونکہ ہم اسباب کو ذریعہ سمجھتے ہیں اسی لیے ہمارا یہ حال ہے، اور یہی حال رہے گا موت تک، اور اسی حال کے ساتھ قیامت کے دن اٹھیں گے یہ لوگ اگر انہوں نے اپنا یقین درست نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمارے حالات ٹھیک کرنے کے لیے دنیا کی چیزیں نہیں دیں، بلکہ ہماری طرف ایک رہبر بھیجا ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے بجائے اسباب اختیار کرنے کے نبی کی رہبری اختیار کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، حالاتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اسباب سے پہلے ہیں ہمارے سامنے، کہ پہلے آدمی آپ کی طرف رجوع کرے اور آپ سے پوچھے کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں، آپ کیا ہمیں راستہ بتاتے ہیں، اور آپ کی رہبری اختیار کرے۔ یہ حالات سے باہر نکلنے کا راستہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟
تسلی سے دھیان سے سنتے رہنا. جلدی جلدی کوشش کروں گا، جلدی جلدی نہیں بولوں گا، آرام سے سمجھاؤں گا. ایک بات کو سمجھنا دھیان سے، ٹھیک ہے بھائی؟ دھیان سنیں گے انشاءاللہ. اور ایک گزارش یہ ہے، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، یہ جتنے پرانے ہوتے ہیں نا، پرانے، ان کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ ہمیں سب پتا. تو جب ہم بات کرتے ہوئے جب نظر ڈالتے ہیں تو اگر کوئی ایک دو بندہ سوتا ہوا ملتا ہے نا، وہ پرانا ہی ہوتا. تو گزارش یہ ہے بھائی، اتنے تکبر سے مت سنو بات کو. تھوڑی بہت جانکاری مل گئی، اس پر اتنا گھمنڈ، اس پر اتنا تکبر نہ کرو. تواضع کے ساتھ سنو، پورا کاغذ بن کے سنو. تمہیں کچھ نہیں آتا یہ سمجھ کے سنو. یہ گھمنڈ ہے جو آدمی کو علم پر عمل کی توفیق نہیں ہونے دیتا. اب سنو غور سے، سنیں گے بھائی انشاءاللہ. اور ایک گزارش کروں کہ تھکنا مت، ذہن کو بار بار تازہ کر کے سنو. ٹھیک ہے بھائی؟ شروع کرو بات. دیکھو دھیان سے سنو. ہم محمد رسول اللہ کا خلاصہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے حالات ٹھیک کروانے کا ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سوا کچھ نہیں. پہلے اس کی وجہ سنو کیا ہے کہ ہم یہ بات کیوں بولتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان کے دل دماغ میں ہر وقت ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے خیال ڈالتا رہتا ہے اور ایک شیطان خیال ڈالتا رہتا ہے. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. حدیث اور بھی آگے، جب تم میں سے اپنے دل کے اندر کوئی برائی کا خیال پائے تو پہچان لے کہ شیطان کی طرف سے ہے، اس پر عمل نہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے. اور جب بھلائی کا خیال پائے تو اس کو اللہ کی طرف سے سمجھے، ہدایت سمجھے، اس پر عمل کرے. یہ مفہوم ہے حدیث پاک کا. اب دھیان سے سنو. جب کوئی بھی دنیا کا بسنے والا آدمی پریشان ہوتا ہے تو دماغ چلاتا ہے، اور دماغ میں بہت سارے آئیڈیا آ رہے ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں آ رہی ہوتی ہیں. اسی میں سے ایک چھانٹ کر اس پر عمل کرتا ہے. تو آدمی کتنا ہی دماغ چلا لے، کتنا ہی سوچ لے، جب بھی آنے والی باتوں میں سے چھانٹ کر عمل کرے گا تو وہ عمل یا تو شیطان کی عبادت ہوگا یا اللہ کی عبادت ہوگا. گارنٹی ہے اس بات. عمل کی تیسری قسم نہیں ہو سکتی. یا تو وہ اطاعت ہوگا شیطان کی، یا وہ عمل اطاعت ہے اللہ کی. تیسری کوئی قسم نہیں ہے. لہذا اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھنا دھیان سے. بعض مرتبہ مسلمان کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھائی میرے حالات کیونکہ خراب ہیں اس لیے اس وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانوں اور اسباب اختیار کروں اور حالات ٹھیک کروں. سب کو آواز آ رہی؟ بعض مرتبہ مسلمان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی کیونکہ حالات خراب ہیں اس لیے اس وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کروں، ان سنتوں پر عمل نہ کروں. یہ حکم کچھ خاص بڑا نہیں ہے، اسے چھوڑ دوں، فی الحال اسباب اختیار کروں، حالات ٹھیک کر لوں، پھر نبی کی بات مانوں گا. یہ ایک بڑی شیطانی گہری چال ہے. آپ سب حضرات اس کو سمجھ لیں. شیطان یہ سمجھاتا ہے کہ تیرے حالات خراب ہیں اس لیے تو اس وقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ دے، اسباب اختیار کر لے، حالات ٹھیک ہو جائیں پھر اللہ اس کے رسول کی بات مان لیو. یہ شیطان ایک پردہ ڈالتا ہے. وہ آپ کو رسول کی اطاعت سے ہٹا کر اسباب میں نہیں لگا رہا، وہ رسول کی اطاعت سے ہٹا کر اپنی عبادت میں لگا رہا ہے. جب بھی مسلمان نبی کی اطاعت سے ہٹے گا تو اسباب میں نہیں لگے گا. جب مسلمان نبی کی اطاعت سے ہٹے گا تو یقیناً شیطان کی اطاعت میں لگے گا. ایک آدمی نے حالات کر کے سود کو ادھار لے لیا تو کیا سوچ رہا ہے میں نے اسباب اختیار کریں؟ نہیں، تو اس وقت شیطان کی عبادت کر رہا ہے. کسی آدمی کو نیند آ رہی ہے تو اس نے عشاء کی نماز چھوڑ دی، تو کیا سمجھ رہا ہے اسباب اختیار کر رہا ہے؟ نہیں، تو شیطان کی عبادت کر رہا ہے. ایک آدمی شراب پی رہا ہے ٹینشن دور کرنے کے لیے، تو کیا سمجھ رہا ہے اسباب اختیار کر رہا ہے؟ نہیں، تو شیطان کی عبادت کر رہا ہے. اگر تو نے آرام حاصل کرنے کے لیے نبی کی سنتیں چھوڑی ہیں تو کیا سمجھتا تو نے اسباب اختیار کرے ہیں؟ نہیں، عقل سے سمجھو تم نے شیطان کی عبادت اختیار کی ہے. دیکھو بات سمجھنا دھیان سے. اس بات کے دو رخ ہیں. اگر اس طرح سمجھو گے کہ اسباب اختیار کریں تو تمہیں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ تم شیطان کی عبادت کر رہے ہو اور کرتے رہو گے.
بات سمجھنا. اور لوگ تم سے یوں کہیں گے، بات سمجھنا دھیان سے، لوگ تم سے یوں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے تھوڑی کرے گا. تو اسباب چھوڑ کے نبی کی اطاعت میں لگ رہا ہے. ارے نادان، ارے بے وقوف، اللہ اسباب کے بغیر تھوڑی کرے گا. بھائی آواز آ رہی ہے؟ اچھے خاصے دیندار سمجھدار لوگ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ بغیر اسباب کے تھوڑی کرے گا. تو نبی کی اطاعت کرتا رہے، تو اللہ کی اطاعت کرتا رہے، اللہ تیرے کام بنا دے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. توبہ توبہ توبہ. سراسر ان لوگوں کی زبان پر شیطان بول رہا ہے، سراسر شیطان بول رہا ہے. نبی آتے تھے، نبی آتے تھے دنیا کے اندر کہ وہ اللہ کی منوائیں لوگوں سے. نبی آتے تھے تاکہ وہ منوائیں اللہ کی لوگوں سے. یہ آئے ہیں یہ دعوت دینے والے تاکہ منوائیں شیطان کے لوگوں سے. یہ بولنے والے کہ اللہ کی مانتے رہو گے، رسول کی مانتے رہو گے تو اللہ تمہارے حالات ٹھیک نہیں کرے گا، لہذا یہاں سے ہٹو. یہ آئے ہیں دنیا کے اندر تاکہ شیطان کی منوا میں. یہ بات الگ ہے کہ یہ شیطان کی عبادت پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو. اس بات کی خبر خود ان کو نہیں ہے. اگر ان کو ہو تو یہ ہٹ جائیں یہاں سے، یہ ایک الگ بات ہے. بھائی سمجھ میں آئی بات نہیں آئی؟ آدمی کو دھوکہ ہی دیتا ہے. اچھے خاصے دیندار کہہ رہے ہیں کہ اسباب کے بغیر اللہ نہیں کرے گا. بات سمجھنے دھیان سے. تم یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ نبی کی اطاعت چھوڑو اس وقت کیونکہ اسباب کے بغیر نہیں کرے گا، ایسا نہیں. اس جملے کی حقیقت یہ ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو چھوڑو نبی کی اطاعت اس وقت کیونکہ اللہ شیطان کی عبادت کے بغیر نہیں کرے گا. ایک آدمی نبی کی اطاعت چھوڑ کر، بھائی دھیان سے سن رہے ہیں بات کو، دھیان سے سن رہے ہیں، نبی کی اطاعت چھوڑ کر اسباب میں لگتا ہے اللہ سے حالات ٹھیک کروانے کے لیے. کیوں سمجھتا ہے اللہ کرے گا، اسباب پہ کرے گا. بات سمجھ رہے دھیان سے، بھائی سن رہے ہیں دھیان سے. اگر آپ کو یہ سمجھایا جائے کہ اللہ کرے گا اسباب پہ کرے گا تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. لیکن اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے، یہ معلوم ہو جائے اگر آپ کو کہ میں اس وقت اسباب اختیار نہیں کر رہا، شیطان کی عبادت کر رہا ہوں، تو پھر آپ کی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ شیطان کی عبادت اللہ سے کام کروانے کا، کام بنوانے کا کبھی ذریعہ نہیں ہو سکتی. آپ یہ نہ سمجھو کہ ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک اسباب والا اور ایک احکامات والا. یہ مت سمجھو. آپ یہ سمجھو میرے سامنے دو راستے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کا، ایک شیطان کی عبادت کا. تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اسباب والا کوئی راستہ نہیں ہوتا. اسباب والا کوئی راستہ ہوتا ہی نہیں. یا تو راستہ ہوتا ہے شیطان کی عبادت کا یا ہوتا اللہ کی عبادت کا. اب تو چن لے. اگر تو اسباب کو چنتا ہے نبی کی اطاعت کے مقابلے میں تو تجھے پردے میں رکھا گیا ہے. حقیقت یہ ہے تو نے شیطان کی عبادت کو چن لیا ہے اللہ سے حالات ٹھیک کروانے کے لیے. آدمی کو یوں سمجھاؤ نا، بھائی سمجھ مارے سننا، کسی آدمی کو یوں سمجھاؤ کہ بھائی تو اس وقت سود کو ادھار لے لے کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے، اللہ اسباب کے بغیر نہیں کرتا. بھائی سب سن رہے دھیان سے. اگر لوگوں کو یہ سمجھاؤ کہ اللہ اسباب کے بغیر نہیں کرتا، دنیا دارالاسباب ہے، پیسوں کے بغیر کیسے کرے گا اللہ؟ میں نے دیکھا ہے، خود دیکھا ہے، یہاں کتنی آس پاس کوئی ایک جگہ نہیں، کتنی پرچون کی دکانیں ایسی، پرچون کی اور بھی کچھ دکانیں مسلمانوں کی دکانیں ایسی ہیں، دو بھائی بیٹھیں گے، تین بھائی بیٹھیں گے اس کے اوپر، دکان پر دو بھائی بیٹھیں گے. جب مغرب کی اذان ہوئے گی تو ایک بیٹھے گا، ایک جماعت سے نماز پڑھے گا، ایک اپنی جگہ پڑھے گا. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ تم سے کس نے کہا؟ شریعت کہہ رہی ہے یہ ایسا کرو، حکم یہ بند کرو اسے، دونوں جماعت سے نماز پڑھو. فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہوم یہ ہے کہ سراسر کفر ہے، سراسر کفر ہے، نفاق ہے، سراسر ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے. ایک حدیث میں ہے جو شخص اذان کی آواز سنے اور جماعت سے نماز پڑھے وہیں پڑھ لے، جماعت سے نماز نہ پڑھے وہیں پڑھ لے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. بلا عذر کیا کر وہیں پڑھ لے. تو ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 شخصوں پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے، 3 شخصوں پر لعنت بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ. ایک وہ
جس کے مقتدی، وہ امام جس کے مقتدی کسی مناسب وجہ سے اس سے ناراض ہوں اور وہ پھر بھی امامت کرے. دوسرا وہ شخص یعنی وہ عورت جس کا خاوند اس سے ناراض ہو، شوہر ناراض ہو. اور تیسرا وہ شخص جو اذان کی آواز سنے اور جماعت میں شریک نہ ہو، اس پہ لعنت خدا کی. فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے لائیں، پھر میں ان لوگوں کے گھروں پہ جاؤں جو بلا عذر اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں. تمہارا یہ عمل اپنی پڑھ لیں گے. میں کہہ رہا ہوں اتنا غصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنی ناراضگی تو اس شخص پر ہے جو پڑھتا ہے پانچوں گھر پڑھ لیتا ہے. جو پڑھتا ہی نہ ہو، جب اس کی ملاقات حضور سے ہوگی قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو کتنا غصہ آ رہا ہوگا اس کے اوپر. یہ کیسے تم کو بتا دیا کہ تم ایک اپنی پڑھ لے؟ بند کرو اسے. کیوں ایسا کر کیوں رہے ہیں؟ ایسا کر کیوں رہے ہیں؟ یہ دماغ میں بیٹھ گئی ہے، اللہ بغیر اسباب کے نہیں کرتا. یہ بھی دیکھا ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں جب جمعے کی اذان ہو جائے تو خریدنا بیچنا جائز نہیں. جب جمعہ کی اذان ہو جائے خریدنا بیچنا جائز نہیں. اور نہا دھو کے صبح ہی آ گئے دکان پہ، آ گئے نہا دھو کے صبح ہی جمعے کی تیاری کر کے، اذان بھی ہو گئے، بیٹھے ہیں دکان کھول کے، خرید بھی رہے ہیں بیچ بھی رہے ہیں. ہاں ابھی تو خطبہ شروع ہونے میں ٹائم ہے، 5 منٹ پہلے جائیں گے، سنت پڑھ لیں گے. پتا تو کرو علماء کرام سے. خریدنا بیچنا جائز نہیں، منع کر دیا گیا بالکل. تم کیوں کر رہے ہو بھائی؟ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بات سمجھنا دھیان سے. یہ بیچارے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اسباب اختیار کر رہے ہیں. سمجھنا دھیان سے. جب تم یہ سوچو گے نا اسباب اختیار کر رہا ہوں، تو یہ بات تمہاری ہضم ہو جائے گی، تمہیں ہضم ہو جائے گی کہ اللہ سے کروانے کا ذریعہ اسباب ہو سکتے ہیں. یہ بات تمہیں ہضم ہو جائے گی. لیکن اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ میں اس وقت اسباب اختیار نہیں کر رہا، شیطان کی عبادت کر رہا ہوں، تو پھر یہ بات کبھی ہضم نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میرے حالات بنائے گا. تو بھائی سننا، دیکھو اور بڑی آسان مثال دوں. ایک آدمی کو بیڑی کی طلب لگ رہی، ایک کو شراب کی طلب لگ رہی، شراب کی طلب لگ رہی کسی بھی نشے کی. اب اس نے بیان سن لیا، بھائی اللہ اسباب کے بغیر نہیں کرتا. اب تو کیلا ٹھک گیا اس کے دل میں، بھائی اللہ نے ذریعے بنائے ہیں، اللہ اس کے بغیر نہیں کرتا. اب تو کیلا ٹھک گیا اس کے دل میں. پہلے تھوڑی بہت ہمت کر رہا تھا کہ آج چھوڑ دوں گا، اسے چھوڑ دوں گا. اس کی سمجھ میں آ گئی اسباب کے بغیر تو کرتا ہی نہیں اللہ. بھائی سمجھ میں بات نہیں آئی. اب اور کچا پڑ گیا، اب تو ضرور پیے گا. بھائی میں حالات ہوں، پریشان ہوں، کیا کروں؟ پینی تو پڑے گی. حال آگے دھیان سے سننا. بات کی حقیقت یہ ہے کہ حالات تو صرف اللہ ٹھیک کر سکتا ہے، اور یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ میں شیطان کی مانوں تو اللہ حالات ٹھیک کرے گا، اور میں شیطان کی نہ مانوں اللہ کی مانوں یعنی اس کو نہ پیوں تو اللہ حالات ٹھیک نہیں کرے گا. اس بات کو ایسے دیکھو گے تو بات صاف سمجھ میں آئے گی. میں سود کو ادھار لوں گا، قرآن کہتا ہے جو سود کو ادھار لے اس نے اللہ سے اعلان جنگ کیا. یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بھئی یہ اسباب ہیں، اس کے بغیر اللہ کیسے کرے گا، یہ تو سمجھ میں آ جائے گی. لیکن اگر آپ اس نظریے سے دیکھو گے کہ یہ شیطان کی عبادت ہے، پھر سمجھ میں نہیں آئے گی. پھر تو بات سمجھنے کی یہ ہے، ارے یہ کیسے ہو جائے گا؟ میں سود کو ادھار لوں، شیطان کی عبادت کروں، تب تو اللہ حالات ٹھیک کرے گا. اور میں سود کو ادھار نہ لوں، اسے بولتے ہیں تقویٰ، اللہ سے ڈرنا. میں اللہ سے ڈروں تو اللہ حالات ٹھیک نہیں کرے گا. حالانکہ اللہ کے سارے وعدے قرآن کے اندر تقوی کے اوپر ہیں. جو مجھ سے ڈرے گا ہر مصیبت سے باہر نکال دوں گا. سورہ طلاق میں اسے رزق دوں گا جہاں سے گمان نہ ہو. یہ روزی کا وعدہ تقوی پر ہے. تقوی سود کو ادھار لینے کو کہتے ہیں، یہ بچنے کو کہتے ہیں. کیا بتاؤ؟ یہ بیکار کی باتیں ہیں، بے وقوف بنا رہا کوئی اور بننے ہم. اللہ بات سمجھنا، 2 راستے ہیں بس، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. بھائی سب سن رہے ہیں غور سے؟ صرف 2 راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اگر تو نبی کی اطاعت سے ہٹے گا، بھائی دھیان بھی آپ لوگوں کا میری طرف، 2 راستے ہیں بس.
اگر تو نبی کی اطاعت سے ہٹے گا یقیناً شیطان کی عبادت پر جائے گا. تو پھر مجھے بتاؤ کہ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ نبی کی اطاعت کے سوا کچھ اور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم محمد رسول اللہ کا خلاصہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ سے اپنے حالات ٹھیک کروانے کا ذریعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سوا کچھ نہیں، تاکہ بندہ استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اسی راستے پر چلتا رہے، یہاں سے ہٹے نا. یہ دعوت اس لیے ہے. یہ جو لوگ بیان کر رہے ہیں نا، سنو، یہ تو بیان خیر یہاں ہو رہا ہے، اکثر جگہ تو بیان یہ ہو رہا ہے عقل سے چلو، عقل سے. جب حالات خراب ہو جائیں تو حضور کی بات چھوڑ دو، اسباب اختیار کرو، اللہ ان کے بغیر نہیں کرے گا. پتہ نہیں کیا گھٹیا باتیں کر رہے ہیں لوگ. نبی کی اطاعت سے ہٹنا غفلت ہے. نبی کی اطاعت سے ہٹنا کیا ہے؟ غفلت. اور نبی کی اطاعت پر رہنا کیا ہے؟ ذکر. نبی کی اطاعت پر رہنا کیا ہے؟ اور ہٹنا غفلت. تو اللہ سے کام بنوانے کا ذریعہ غفلت ہو سکتا ہے؟ ذکر ہے. قرآن میں فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. جگہ جگہ ذکر کے اوپر باتیں ہیں، ذکر کے اوپر. اگر تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. کہاں لکھا ہے تم مجھے بول جاؤ میں تمہیں یاد رکھوں گا؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اور آپ ہر طرف سے لا تعلق ہو کر، بات سننا، سنو یہ حکم تو بات سننا، کیا حکم ہے؟ آپ ہر طرف سے لا تعلق ہو کر اپنے رب ہی کی طرف متوجہ رہیے. اور دوسری جگہ دوسری آیت میں ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافل نہ رہیے. ہر طرف سے لا تعلق ہو کر اپنے رب ہی کی طرف متوجہ رہیے. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ اس سبب سے لا تعلق رہو جس کا استعمال کرنے سے نبی کی اتباع چھوڑنی پڑے. ہر وقت اطاعت میں، ہر وقت اطاعت میں، یہاں بنے گی زندگی. یہ خبریں ابھی تک جو آپ نے سنی، یہ کون دے رہا ہے؟ قرآن و حدیث. ارے بھائی ساتھی آواز آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ خبریں کہ تم نبی کی اطاعت پر ہر وقت رہو گے تو تمہاری زندگی اللہ بنا دے گا، یہ خبریں کون دے رہا ہے؟ قرآن و حدیث، قرآن و سنت. سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ بھائی یہ خبر کون دے رہا ہے؟ قرآن. آ رہی سمجھ میں؟ یہ خبر قرآن دے رہا ہے. لیکن جب تم اپنے آپ کو نبی کی اطاعت کا پابند بناؤ گے تو حالات فوری طور پر فوراً خراب ہوں گے. خبر تو یہ ہے کہ زندگی بنا دے گا اللہ، لیکن اگر تم میں سے کوئی آدمی ٹھان لے کہ میں تو نبی کی اطاعت نہیں چھوڑوں گا ایک سیکنڈ کے لیے بھی، تو اس کی حالت خراب ہوں گے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے آپ سے محبت ہے. 3 مرتبہ کہا. آپ نے فرمایا کہ اپنی بات میں سچا ہے تو فاقے کو اوڑھنے اور بچھانے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے فاقہ اتنی تیز آتا ہے جیسے پانی اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے. وہاں تو یوں کہا جائے زندگی بنا دیں گے، کامیاب کر دیں گے. یہ کیا بھائی؟ قرآن میں کتنی جگہ حکم ہے، حکومت دیں گے تم کو، خلافت دیں گے تم کو، نبی کی بات مانو، ایمان لاؤ، اعمال صالحہ کرو، خلافت تمہارے لیے، غالب تم رہو گے. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ فاقہ. قرآن میں کہہ رہا مجھ سے ڈر، میں تجھے رزق دوں گا. اللہ فرما رہا ہے، نبی فرما رہے مجھ سے محبت کرے گا، فاقہ ہے. یہ کیا بھائی؟ تو سمجھ میں بات نہیں آئی؟ جیسے ہی تم یہ ارادہ کرو گے، پابند بنو گے، میں نبی کی اطاعت کروں گا 100%، فوراً حالات خراب ہوں گے. کیوں؟ دھیان سے سننا کیوں. یہ حالات ڈالتا اللہ تعالیٰ یہ دیکھنے کے لیے کہ قرآن پڑھا ہے، قرآن کی آیتیں پہنچی ہیں اس تک، میرا کلام پہنچا تھا اس تک، دیکھتے ہیں کتنا ایمان ہے، سچ مانتا ہے یا جھوٹ مانتا ہے. ذرا سے حالات آئے، اوہو نہیں بھائی نہیں، کچھ سننے میں غلطی ہو گئی، لگتا ہے یا تو کسی نے بیان کرنے میں کچھ غلطی کر دی، یا تو بہت بھاری پڑ گئی، لینے کے دینے پڑ گئے. بھاگو بھائی بھاگو. اور سننا، یا تو میں بول رہا ہوں کلمے کا خلاصہ، حالات اللہ ٹھیک کرتا ہے، ذریعہ نبی کی اطاعت ہے. اتنے سارے لوگ سن رہے ہیں، ہاں بھائی ہاں ٹھیک ہے، ساری بات سمجھ میں آئی. اور جب چلے نبی کی اطاعت، بھائی نہیں ایک بیان کہیں اور سن لیا تو بھائی اسباب ذریعہ ہیں. اور جب حالات آن کے پڑے، یہاں تو خوب سمجھ میں آ رہی تھی کہ نبی کی اطاعت ذریعہ ہے، جب حالات آن کے پڑے نہیں کچھ بیان کرنے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، اسباب ہی ذریعہ.
نبی کی اطاعت پر آئے بلال رضی اللہ عنہ، ساری رات کوڑے پڑتے تھے. جو صحابی سمیہ رضی اللہ شہید کر دی گئی. اتنے حالات آئے ہیں صحابہ پر. بعد میں انہی بلال رضی اللہ عنہ کو جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا بلال چڑھ جا کعبے کے اوپر اذان دے. یہی غلام، یہ ہے وہ کامیابی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. لیکن یہ ایسوں کو نہیں ملتی. نبی کی اطاعت پر آتے ہیں، حالات خراب ہوتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں دوسری طرف. انہیں نہیں ملتی یہ. تو سمجھ میں آئی بات نہیں آئی؟ ارے سنو دھیان سے. نبی کی اطاعت کے پابند بنو گے، حالات آئیں گے، صبر نہیں کرو گے، چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے. سوچو کہ اسباب ذریعہ ہیں، چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے. ارے تکلیف سے تو بچ گئے، ایمان تو چلا گیا. ایمان بچا لو اپنا. نہیں بھائی نہیں، مر جاؤں گا اس مصیبت کو لے کر، لیکن میں یہ مان لوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹو تو اللہ تعالیٰ ٹھیک کرے گا. یہ نہیں مانوں گا. بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا، لیکن میں یہ مان لوں کہ نبی کی سنت چھوڑوں گا تو اللہ تعالیٰ ٹھیک کرے گا، سنت پر رہوں گا تو اللہ تعالیٰ ٹھیک نہیں کرے گا. میں یہ بات ہضم کر لوں؟ کبھی نہیں. اس کو نہیں مان سکتا. دنیا کی کسی بھی چیز میں دوام نہیں ہے، ٹکتی نہیں کوئی چیز. بچہ ہوتا ہے بچپن ختم، جوانی آتی ہے، جوانی ختم، بڑھاپا آتا ہے. دانت نہیں ہوتے، آ جاتے ہیں، ہوتے ہیں، نکل جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. بال نہیں ہوتے، آ جاتے ہیں سر پہ بچے کے، خوب گھنے ہوتے ہیں، کالے سفید ہو جاتے ہیں، تو سفید بھی نہیں رہتے. یہاں کی زندگی کو بھی دوام نہیں، یہاں کی موت کو بھی دوام نہیں. نہ یہاں کی زندگی باقی رہے گی نہ موت باقی رہے گی. کوئی چیز نہیں ٹکتی یہاں کی، نہ رات ٹکتی نہ دن ٹکتا. تو نبی کی اطاعت کر رہا ہے اور کچھ حالات آ گئے ہیں، ارے یہ کون سے ٹکنے والے ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے. ایک بادشاہ نے کہا کسی سے کہ بھائی کوئی انگوٹھی لے اور اس پہ کچھ ایسا لکھوا دے کہ خوشی میں اگر دیکھوں تو غم پیدا ہو جائے، خوشی ختم ہو جائے، اور غم میں اگر دیکھوں تو غم ختم ہو جائے. کچھ ایسا لکھوا دے، خوشی میں دیکھوں تو خوشی ختم ہو جائے اور غم میں دیکھوں تو غم ختم ہو جائے. تو کسی نے لکھوا کے یہ لا کے دیا، یہ وقت بھی چلا جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. آئی سمجھ نہیں آئی؟ اگر خوشی میں دیکھے تو خوشی ختم اور غم میں دیکھے تو غم ختم. رات بھر کوڑے پڑتے تھے بلال رضی اللہ عنہ کے. لیکن اب کیا ہے، مکہ فتح ہو گیا، کہاں ہے وہ ٹائم. لیکن وہ پیروں میں رسی باندھی جاتی تھی اور بچے کھجیڑے پھرتے تھے گلیوں کے اندر. اور بلال رضی اللہ عنہ احد 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 ایک ہے. وہ کہتا تھا ابو جہل ابو لہب اسلام چھوڑ دے، یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ان کا یقین تھا کہ حضور کی غلامی چھوڑنے سے بھی حالات ٹھیک ہوتے ہیں. کبھی ایسے ہی ہوں گے، ٹھیک ایسے ہی ہوں گے، احد ایسے ہی ہوں گے. دن میں چٹان رکھ دی جاتی سینے پر، تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا. کہا چھوڑ دے. حضرت بلال رضی اللہ فرماتے تھے اتنا مارتے ہو، اتنی گرمی میں رکھتے ہو، ایک گھونٹ پانی تو پلا دو. تو کافر کہتے تھے ٹھنڈا شربت پلائیں گے تجھے، ایش کرائیں گے، یہ کلمہ چھوڑ دے. احد ایسے ہی ٹھیک ہوں گے، ایسے ہی نبی کی اطاعت کرتے کرتے. اور پھر ہوئے ایک آزمائش کا وقت گزر گیا. وقت ٹھہرتے نہیں کچھ بھی، نہ اچھا نہ برا. تو آج نبی کی اطاعت چھوڑ دے، آجا مزے کے اوپر، یہ وقت بھی نہیں رہے گا. لیکن تیرا عمل ہمیشہ باقی رہے گا، تیرا عمل ہمیشہ باقی رہے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہوئی، کیا مصلحت رہی، کیا اللہ تعالی جانے. شیطان نے بہکایا، وہ کھا لیا ایک درخت میں سے. تو قیامت تک چرچا ہے اس کی. آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، آدم علیہ السلام مغفرت ہو چکی، اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا، سب ہو گیا. آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، آدم علیہ السلام سے بھول، بچہ مسلمانوں کا آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی. وہ وقت ختم ہو گیا، سب چلا گیا، آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی.
حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں گھیرا زلیخا نے، بدکاری کے لیے بلایا، وہ ڈرے. بات سمجھنا دھیان سے. میں اس واقعے کو بیان کر کے ناؤز باللہ کسی نبی کا مقام گرا نہیں رہا، کسی کا اٹھا نہیں رہا، یہ مقصد نہیں ہے. تمام انبیاء کا مقام بہت اونچا ہے، تمام فرشتوں سے افضل ہے، اور احترام ضروری ہے سب کا. پہلی بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ شیطان نے اللہ کی قسم کھا کر کہا تھا آدم علیہ السلام سے کہ اللہ کی قسم اس درخت میں سے کھا لو گے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، ورنہ نبی اپنے نفسانی تقاضوں کی وجہ سے، خواہش کی وجہ سے نافرمانی نہیں کر سکتا، مر سکتا اللہ کے لیے. وہ تو اللہ کی نام کی عظمت تھی حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر. انہیں تصور سے باہر تھا کہ کوئی آدمی اللہ کا نام لے کر اللہ کی قسم کھائے جھوٹ بول سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اس چکر میں بہکا میں آئے اس کے. یوسف علیہ السلام بھاگے ڈر کر اور بچے تو قیامت تک تذکرہ رہے گا. وہ حال تو چلا گیا، حال چلا جاتا ہے، عمل باقی رہتا ہے، اس کا انجام باقی رہتا ہے. کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب حالات میں آہد کہتے رہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیکھا، خریدا بلال رضی اللہ عنہ، آزاد کر دیا. دیکھو اب آئی گئے حالات، لیکن ایمان سلامت ہے. آج حالات بھی ٹھیک ہو گئے اور ایمان بھی باقی ہے. آج حالات بھی ٹھیک ہو گئے، ایمان بھی سلامت ہے. یہ ہے طریقہ. 3 سال تک 2 پہاڑوں کے درمیان صحابہ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے تڑپتے تھے، لیکن مزار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں. یا حضور یہ فرما رہے ہیں کہ تم یہیں رہنا ہے. نہیں جی نہیں، میں بہت پریشان ہوں، میں آپ کی بات نہیں مانتا، میں تو باہر جا رہا ہوں. مزار ہے کوئی کرتے؟ 3 سال کوئی چھوٹی موٹی چیز ہوتی ہے مصیبت کے. 3 سال کے بعد یہ مصیبت ٹل گئی. وہ اطاعت پہ جمے رہے، مصیبت ٹل گئی، خوشحالی آئی، لیکن ایمان سلامت ہے. آج کچھ آ رہی سمجھ